بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن حافظ عائشہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج دوسرا روزہ ہے اور الحمدللہ رب العالمین جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا دن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے اظہار کا دن۔ اللہ پاک آج کے دن کی برکت سے ہمارے تمام جتنے بھی گزرے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اپنی بارگاہ میں مغفرت فرمائے، ان کے لیے آگے کی منازل کو آسان فرمائے، اور ہم جو اس دنیا میں موجود ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی تعلیمات ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث مغفرت ثابت ہو۔ اس کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے بات کی، قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بات کی۔ آج ہم پہلے سپارے کے حوالے سے بات کریں گے، سورۃ البقرہ کے حوالے سے بات کریں گے، سورۃ البقرہ میں موجود احکامات کے حوالے سے بات کریں گے، سورۃ البقرہ میں موجود اللہ رب العزت نے جتنے بھی واقعات بیان فرمائے ان کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ رب العزت نے اس میں 2 ایسی آیات کا نزول فرمایا ہے جو کہ بہت بابرکت ہے۔ اگر ہم بات کریں ایک ایسی آیت جس کو آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آیت انسان اپنے ذکر میں رکھے، ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرے، تو کوئی بعید نہیں کہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب ہوگا، اور موت کے وقت اس کی جو جان ہے وہ آسانی سے نکلے گی، دنیا میں بھی تمام آفات، تمام بلیات اور شیطان کے مکر و فریب سے وہ آزاد رہے گا۔ وہ آیت ہے آیتوں کی سردار آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں ہر نماز کے بعد تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں جنت سے دور کر سکے۔ اور جو دوسری آیات اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی تھی، یعنی کہ ایک گفٹ ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان آیات کا رات میں سونے سے پہلے جو شخص ورد کرے گا، اللہ رب العزت فرشتوں کو مقرر کر دیں گے اس کی حفاظت کے لیے۔ ان آیات کی بھی بڑی برکت بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں آغاز سے لے کر، تو آغاز میں جو بتایا گیا ہے مدنی صورت کے حوالے سے بتایا گیا، اور جو سٹارٹنگ ہوتی ہے سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 1 کی، وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ یہ وہ حروف ہیں جو کہ جن کے معنی صیغہ راز میں رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی صرف میں جانتا ہوں، تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان آیات کا ورد کرو، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تمہارے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ حروف مقطعات کا جب ہم ورد کرتے ہیں تو وہ ورد ایک لفظ، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہمیں عطا ہو جاتی ہیں۔ الف لام میم سے اس آیت کا، اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ حروف مقطعات ہے۔ اگر میں دوسری آیت کی طرف بڑھوں تو اس میں اللہ رب العزت نے پلرز آف اسلام کا تذکرہ کر دیا ہے، مومنوں کی صفات بیان کرتی ہیں۔ مومنوں کی صفات جب اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ امپورٹنٹ چیز ہے،
غیب پر ایمان لاتے ہیں، مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مال ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال ہمیں دینے والا کون ہے؟ مال ہمیں دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جس حوالے سے ہمیں مال عطا فرماتی ہے، بہت معذرت چاہوں گی، آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اور فلو کا تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے، تو اگر آپ کے سماعتوں کو ناگوار گزرے یہ چیز تو بہت معذرت خواہ ہوں میں، بس دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آیت کی طرف ہم آئے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بتا دی ہے کہ من وہ ایمان لے آتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ اب غیب کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے لیے غیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ مجھے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو میری تعلیمات پر یا مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ تو ہم اس کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ البقرہ، وجہ کیا ہے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی؟ بقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور اگر میں یہ بات کہوں کہ سارے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک جو لڑکا ہے اس سے انہوں نے گائے کا مطالبہ کیا، یعنی کہ ایک شخص کو، باعزت شخص کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس کے قاتل کی تلاش تھی، اس کے قاتل کی تلاش کے لیے ان کی بڑی عادت تھی کہ وہ ہر چیز میں شرطیں رکھا کرتے تھے اللہ رب العزت کے سامنے۔ ایک اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ ایک گائے لائے، اس کو ذبح کریں، اس کا ایک پیس اس مردے پر آپ لگائیں، یہ مردہ خود اٹھے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا اور دوبارہ سے مر جائے گا۔ دو واقعات تھے اس میں، موت کے بعد زندگی اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا طریقہ۔ انہوں نے سوال، رنگ کیسا ہو، وزن کیسا ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، میل ہو فیمیل ہو، کہاں سے ملے گی، کس طرح سے لینا ہے، سوال پہ سوال۔ جب ہم سوال کرتے ہیں نا، اچھا یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں زیادہ سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو۔ جب انسان زیادہ سوال کرنے سے اجتناب کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اب انہوں نے جتنے سوال کیے اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مشکل میں ڈالا، اور بالآخر کہا جاتا ہے ایگزیکٹ نہیں بلکہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا، 40 سال کا عرصہ لگا ان کو اس گائے کی تلاش کرنے میں، اور وہ ان کو ایک یتیم لڑکے کے پاس ملی جس کا پورا گزر بسر جو ہے وہ اس گائے کے دودھ کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ وہ گائے کا دودھ بیچتا تھا اور اپنا گھر چلاتا تھا، اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ انہوں نے اس کو گائے کے وزن کے برابر سونا دیا، اس گائے کو لیا اور پھر اس گائے کو ذبح کر کے مار کر اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ شخص پر رگڑا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور وہ دوبارہ موت کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو سوالات کی بھی بہت زیادہ دین میں ممانعت آئی ہے، اس وجہ سے یہ وجہ ہے، یہ خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورۃ البقرہ تجویز کیا گیا۔ اور یہاں پر اگر کہا جائے تو مصری جو تھے وہ گائے کو بہت زیادہ عقیدت و محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے ہندوازم میں اگر بات کی جائے تو گائے کی محبت اور گائے کی عقیدت یہیں سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس واقعے میں 3 حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو قاتل کی نشاندہی ہے، قاتل جو ہے اس کا پتہ چل گیا کہ کس نے قتل کیا، اس نے خود گواہی دے دی آگے۔ اور دوسری چیز جیسے میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور موت کی بعد کی جو زندگی ہے اس سے انکار یہاں پر آ کر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے
جو گائے سے عقیدت اور محبت تھی ان کی، اس کا رد ہے، یعنی کہ آپ گائے کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کو آپ مار سکتے ہیں، اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ 3 چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئی۔ اگر آگے کی میں بات کروں تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ کون سی 3 کیٹیگریز ہیں یہاں پہ جی؟ ایک ہے مومن کی، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، ایک ہے کافر کی۔ مومن جو ہے وہ منوعاً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے۔ ایک انسان کی کیٹیگری یہ آ گئی کہ وہ منوعاً اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے۔ دوسری کیٹیگری آ گئی کافر کی، جو کہ اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کے احکامات کا، اللہ رب العزت کے معجزات کا، انبیاء کا، ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ تیسری جو کیٹیگری ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے منافق کی کیٹیگری، جو کہ نہ مسلمانوں کا ہوتا ہے نہ کافروں کا ہوتا ہے۔ وہ وقت اور موقع کے حساب سے، جو وقت ہے اور جو موقع ہے اس کے حساب سے وہ اپنی پارٹی کو چینج کرتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ موجود ہوگا تو وہ میری بڑائی بیان کر رہا ہوگا یا میری تعریف بیان کر رہا ہوگا، اگر وہ کسی اور کے ساتھ موجود ہوگا، اپنے سرداروں کے ساتھ موجود ہوگا، تو وہ اپنے سرداروں کی بڑائیاں بیان کر رہا ہو۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین نے پہنچایا ہے، اور اگر بات کی جائے بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کے نقصان کا سبب منافقین بنے ہیں۔ بہت سی ایسی جنگوں میں انہوں نے پیٹھ پلٹی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر امہات المومنین کی عزت و تعظیم کی بات آئے تو وہاں پر بھی منافقین نے اپنا گندا رول پلے کیا ہے۔ اگر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی میں بات کروں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب بہتان لگا تھا، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو منافقین جو ہیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان سے بچنا ایک طرح سے اگر میں کہوں ناممکن ہے، یہ غلط ہوگا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر لوگوں کو جج کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ انسانوں کی 3 کیٹیگریز یہاں پر آ گئی، مسلمان، کافر اور منافق، اور سب سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ہے جی منافقین کی۔ جیسے کہ ہم نے بھی بات کی کہ مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اور اگر میں بہت آسان لفظوں میں اس چیز کو بیان کروں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اگر میں ڈیلی ہماری جو روٹین لائف ہے ان کی ذات بھی ہمارے لیے غیب ہے، لیکن وہ ہمارے آئیڈیل ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جنت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ دنیا میں جو تکلیفیں برداشت ہوتی ہیں اس کا بدلہ ہمیں جنت کے بدلے میں ملے گا، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہماری فطرت میں اللہ رب العزت نے آٹومیٹکلی شامل کر دیا ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے ایمان لانا، یہ ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا کہیں پہ بھی، نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے، یعنی کہ جو سیکوینس ہے، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، صرف دعائیں پڑھ لینا یا نماز میں جو عربک میں چیزیں موجود ہیں ان کو پڑھ لینا نماز پڑھنا نہیں کہلاتا ہے۔ نماز پڑھنا یہ کہلاتا ہے کہ آپ پورے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور آپ ایسے کھڑے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم ملاقات کر رہے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةَ کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے حضور، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بڑے گناہگار اس کے بندے ہیں اور ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی طلب
گناہوں کی معافی کی طلبگار ہیں، یہ ہوتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةَ۔ جو مال اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ بڑی زبردستی بات اللہ رب العزت نے فرما دی مال کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے۔ گندگی کو ہم اپنے آپ سے کس طرح سے دور کرتے ہیں، اسی طرح سے بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمارے مال کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم نہا کر صاف ستھرے ہو کر ہلکے پھلکے ہو کر باہر آتے ہیں جب واش روم سے، تو ایک ہلکا پھلکا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم، اسی طرح سے زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کا میل ہے اور اس کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، مجھے نہیں معلوم توریت میں کیا لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم زبور میں کیا لکھا تھا، مجھے نہیں معلوم انجیل میں کیا لکھا تھا، اللہ رب العزت نے فرما دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں یہ تمام کتابیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں پر نازل ہوئیں اور ان میں بھی اللہ رب العزت کے احکامات تھے۔ بیان فرما دیا، میں ایمان لے آئی۔ یہ ایک مومن کا تقاضا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا، دنیا میں ایوریج ایج آج کل کیا ہے، 60 سے 70 سال، اس کے بعد انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو ایسی سڈن ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ ہم رات میں کسی سے مل رہے ہیں اور صبح خبر آ رہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا ہارٹ فیل ہوا یا برین ہیمریج ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس قدر اچانک اموات ہو رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ میرا آخرت پر یقین ہے کہ میں اس دنیا میں اتنا عرصہ رہوں گی، اس دنیا سے میں نے رخصت ہو جانا ہے، اور اصل جو زندگی ہے میری، اصل جو فیصلے ہوں گے، اصل جو مجھے رہنا ہے وہ والی دنیا ہے، وہ والی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ میرا آخرت پر ایمان ہے۔ میرا حساب کتاب بھی ہوگا، میرے جو یہاں پر ایگزام دے رہی ہوں اس ایگزام کا رزلٹ قیامت کے دن آئے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے کفار کا تذکرہ، جیسے ہم نے بتایا کیٹیگریز ہے۔ پھر آ جاتا ہے منافقین کا تذکرہ۔ اچھا جی، کفار کے لیے 2 آیات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور منافقین کے لیے ٹوٹل اگر بات کی جائے تو 13 آیات بیان کی گئی ہیں۔ اتنا سخت منافقین کے خلاف رد عمل استعمال کیا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے۔ سب سے خطرناک کیٹیگری انسانوں کی منافقین، جیسا کہ میں نے کہا۔ اچھا، اوصاف کیا بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں منافقین کے؟ منافق ہوتے کون ہیں؟ منافق جی جھوٹ بولتا ہے، بات کرے گا وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا، آپ کو دھوکہ دے گا، کوئی بھی بات ہوگی وہ کہے گا ہے اچھا ایسی بات ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوگا لیکن وہ اس بات کا انکاری ہوگا۔ اس کے علاوہ حسد، تکبر، غرور اس کے اندر کوٹ کوٹ کے موجود ہوگا، یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے۔ مکر و فریب سے بھرپور ہوگا، بہت زیادہ فریب دینے والا ہوگا، مکر کرنے والا ہوگا، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ کے منہ پہ آپ کا ہوگا اور دوسروں کے منہ پہ دوسرا ہوگا۔ صفحت، بہت زیادہ بے باک ہوگا، اس کو کسی بھی چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مارنے میں، تنگ کرنے میں، تکلیف دینے میں سب سے آگے ہوگا۔ اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑائے گا، یہ کیا چیز ہے، یہ ایسے کیسے ہے، اللہ رب العزت نے اس طرح سے کیسے بیان کیا ہے۔ زمین میں فتنہ و فساد پھیلائے گا، جہالت، ضلالت، تذبذب کا شکار ہوگا۔ اس کے ساتھ میں صحیح ہوں، اس کے لیے کروں گا تو بہتر ہوگا، اس کے لیے کروں گا تو بہتر ہوگا، تذبذب کا شکار ہوگا وہ، اور اہل ایمان کا مذاق اڑائے گا، ہائے دنیا میں اتنی مشکلات اٹھا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے، عیش کرو، 4 دن کی تو زندگی، ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں نا، 4 دن کی تو زندگی ہے، اس زندگی کو انجوائے کرو یار، پتہ نہیں کل زندہ ہو نہ ہو، جو زندگی ملی ہے اس کو تو انجوائے کرو۔ ایسی باتیں ایک منافق کرے گا آپ کے ساتھ آگے اگر ہم بات کریں اس سپارے میں تو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے، ہم اکثر یہ سنتے ہیں، ہمیں جو بتایا جاتا ہے، ایک بیسک بتائی جاتی ہے
کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم کی بنیاد پر تمام فرشتوں جنات پر برتری عطا فرمائی۔ وہ علم کیا تھا؟ اصل میں وہ جو علم تھا نا، وہ جو مکالمہ ہوا تھا، فرشتے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پوری محفل ہے، فرشتے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابلیس بھی ہے، دوسری مخلوق بھی ہے، آدم علیہ السلام انٹروڈکشن دے رہے ہیں۔ کس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں؟ اماں حوا سے لے کر دنیا کا آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا، ان تمام کے نام کہا جاتا ہے نا، ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ اسماء سکھائے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو انٹروڈکشن کس کا دے رہے ہیں؟ اپنی تمام اولاد کا، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کا انٹروڈکشن دے رہے فرشتوں کو۔ فرشتے ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں جب میں تمہیں بھیجوں گا تو یہاں پر جتنا بھی مکالمہ ہوا ہے، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے وعدہ لے لیا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، اللہ رب العزت نے بتا دیا یہ احکامات ہیں، تمہیں دنیا میں جانا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تم بھول جاؤ گے، تمہیں عقل عطا فرما دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اکثر ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں، ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے یار اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یار اس سے پہلے بھی کہیں بات ہوئی ہے، تو وہ تمام جو ہے وہ اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ ہم وہاں پر مل چکے ہیں، ہمارا اس مقام پر آمنا سامنا ہو چکا ہے، ہماری ارواح کا، عقل دی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ با ایمان نہیں ہوتے، لیکن وہ بعد میں ایمان لے آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دل کو بدل دیتا ہے، کہتے ہیں نا دل بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بہت ہی زیادہ گنہ گار ہوتا ہے ہماری نظر میں، ہم کسی کے ایمان کا محاسبہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک دم 5 وقت کا نمازی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت جو ٹرننگ پوائنٹ لاتا ہے نا زندگی میں، یہ وہیں کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے یاد دلاؤں گا، وہی بھیجوں گا، نبیوں کے ذریعے سے یاد دلاؤں گا کہ یہ تم نے عہد کیا ہے اور تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات ہو گئی کلیئر۔ جو واقعہ آیا، جو مکالمہ آیا شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ یہی تھا۔ عبادات مرکز نہیں ہے، مرکز حقوق العباد ہے، اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ حقوق اللہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا ہے یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے۔ حقوق العباد از کمپلسری۔ اگر ہم حقوق العباد کو مکمل طور پر نہیں مانیں گے، پورا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہوں، لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے تو وہ حقوق میں معاف نہیں فرماؤں گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر بھی حقوق العباد کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جو فیسلٹیز ہیں نا وہ بنی اسرائیل کو دی، ہر طرح کی فیسلٹی انہیں مہیا کی، کثرت سے انبیاء بھیجے ان کے اندر۔ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام بنی اسرائیل میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا، دنیا میں خوشحالی عطا فرمائی انہیں، ہر طرح کی خوشحالی جو تھی وہ ان کے پاس موجود تھی، ہر طرح کا رزق انہیں عطا فرمایا گیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کی نعمت سے ان کو سرفراز کیا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ فرعون کا واقعہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ فرعون بہت ظالم تھا، اس سے ان کو نجات دی، دعا مانگی، کس طرح سے نجات دی وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب انہوں نے فرعون سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کیا تو سمندر کو کھڑا کر دیا اللہ رب العزت نے، بیچ میں سے راستہ بنا دیا، پہاڑ کی طرح سمندر کھڑا ہو گیا، اور جب فرعون آیا تو وہ اس میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ان پر ایک خاص انعام تھا۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو من و سلوہ کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا، پینا اتارا، من و سلوہ اتارا، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے باتیں بنانا شروع کی اور کہا نہیں ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، زمین میں کچھ اگائیں، ہم بور ہو گئے ہیں سب کچھ کھا کھا کے۔ وہ بھی اللہ رب العزت کا ان پر
ایک انعام تھا، بادلوں سے ٹھنڈا سایہ کیا ان پر، بادلوں کی صورت میں جب وادی سینا میں قید ہو گئے تھے وہ، تو وہاں پر نہ کوئی چھت تھا، نہ کچھ اور تھا، نہ کوئی سیف ہونے کی جگہ تھی، بادلوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی، سایہ کیا ان پر۔ پانی کی جب وہ تلاش میں نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے اس کو پتھر پر مارے تو 12 چشمے، 12 قبیلے تھے ٹوٹلی، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے ان پر ایک انعام کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کفران نعمت کیا۔ کفران نعمت جب کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں بیماریوں میں مبتلا کیا، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے حق کو چھپایا، سچ کو چھپایا، انہوں نے اس پر بہت زیادہ سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے شروع کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بچھڑے کا پورا واقعہ ہے، سامری جادوگر نے کس طرح سے اس میں مٹی بھری، وہ بچڑا ہلتا تھا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد وادی سینا میں انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، لالچ کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کرنا شروع کیا، دل ان کے سخت کر دیا اللہ رب العزت نے، کیونکہ بار بار انہوں نے اپنے وعدوں کے خلاف کام کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اس طرح کے بہرے نہیں ہیں، اس طرح کے گونگے نہیں ہیں، اس طرح کے اندھے نہیں ہیں، مہر لگ گئی ان کے دلوں میں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل پر اس چیز کا اثر نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، فرشتوں کو ماننے سے انکار کیا، فرشتوں کے وجود سے انہوں نے انکار کیا، اور بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے لیے بیٹے مخصوص کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں مخصوص کرتے ہو۔ تو بعض نے یہ بھی انکار کیا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں بنا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، بہت سے ایسے مقامات پر ان پر عذابوں کی وعیدات آئیں۔ اس کے بعد جو تذکرہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم بات کریں یونیورسلی، یہود، نصارہ، مسلمان، سب جس ایک پوائنٹ پر جمع ہے، جس ایک پوائنٹ پر موجود ہیں، جس ایک پوائنٹ پر ساتھ ہیں اور اقرار کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے۔ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں اور انہی کے دین پر چلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء کا باپ۔ تمام دین جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت چل رہے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے جیسے کہ یہود و نصارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم میں سے، ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور مسلمان جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ پر جو جمع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جمع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی بڑی ٹف رہی ہے۔ کس طرح سے انہوں نے کن چیزوں کا سامنا کیا، اللہ رب العزت کے سامنے کس طرح سے وہ پیش ہوئے، کس طرح سے وہ حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دوست کہا، خلیل اللہ کہا۔ خلیل اللہ کہنا ایک معنی رکھتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر ان کو خلیل اللہ کہا گیا، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے کل کے پروگرام میں۔ امید ہے آپ کو آج کی نشست پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، کہاں کہاں پر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ تمام ہی سامعین کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گی، اور آج ماشاءاللہ بڑے زبردست سے نام میرے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات آغا اویس ربانی
نے پروگرام دیکھا بھی ہے اور کمنٹ بھی کیا ہے. آپ ہی کی وجہ سے، آپ ہی کی نسبت سے آج ہم یہاں موجود ہیں اور ہمیں اپنی آواز تمام سامعین تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ آقا. آپ اتنی رہنمائی کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں. آپ ہمارے مینٹور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. شاف نے پروگرام دیکھا ہے. بہت بہت شکریہ شاف. انشاءاللہ العزیز کل مزید گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو. کثرت سے درود و سلام کا ورد رکھیے گا تاکہ کہیں قیامت کے دن ایک کسی کونے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی پہچان لیں اور کہیں ہاں یہ میری امت کا بندہ یا بندی ہے جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا تھا. یہ میرا وہی غلام ہے، یہ میری وہی غلام ہے جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا تھا. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. مجھے اور میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.